اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا جو سیگمنٹ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پڑھ رہے ہیں چھٹا باب 9th کلاس اسلامیات لازمی، ٹھیک ہے، چھٹا باب پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم جو ہے اب صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے ذکر مبارک کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت شفا، حضرت ام سلیم اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان تین جو نا صحابیات کا ذکر آج اس سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پڑھیں گے۔ یا آپ ذہن میں رکھیں، جب کسی صحابی کا ذکر ہوگا تو پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب کبھی کسی صحابیہ کا، عورت کا ذکر ہوگا تو پھر پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام شفا اور والد کا نام عبداللہ بن عبد شمس تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابو حشمہ بن حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ نے ہجرت سے قبل اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے جی، مکہ میں ہی ہجرت سے قبل۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے، ٹھیک ہے، لے جاتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ بچھونا بچھا رکھا تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے، اور اس میں آپ کا پسینہ جذب ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ آپ جس جو وہ علیحدہ جو بستر بچھایا ہو رہتا بچھونا، اس پہ آپ سوتے تو آپ کا پسینہ جو ہے اس میں جذب ہو جاتا، ٹھیک ہے، جس سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیزیں یقیناً بڑی متکبر تھی، نعوذ باللہ متکبر کہہ دیا میں نے، متبرک تھی، یعنی جس میں بہت زیادہ برکت تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ان کی اولاد نے اس تبرکات کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی جو متبرک چیزیں تھیں جن میں برکتیں تھیں ان کو محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مکان بھی عنایت فرمایا تھا جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ حضرت شفا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر سے چند احادیث بھی روایت کی ہیں۔ حضرت شفا کی مرویات 12 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تعداد کتنی ہے؟ 12 ہیں جو روایات ان سے مروی ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ تو چلیں جی انشاءاللہ آگے ذکر آ گیا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اچھا جی، آپ کا نام سہلہ یا رملہ تھا، آپ کی کنیت ام سلیم اور لقب غمیسہ یا رمیسہ، ٹھیک ہے جی، رمیسہ یا غمیسہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ملحان بن خالد تھا، ٹھیک ہے جی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا نام ملیکہ بنت مالک تھا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مالک بن نضر سے ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوائل اسلام میں مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ام سلیم یعنی اوائل اسلام یعنی شروع کے اسلام کے شروع میں ہی، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر مشرک تھے، ٹھیک ہے، تو مذہب تبدیل کرنے پر اصرار کی وجہ سے ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے۔ بعد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن آپ نے اسلام قبول کرنے کی شرط عائد کی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ نے ان کو اپنا حق مہر معاف کرتے ہوئے، اب میرا مہر اسلام ہے، ماشاء اللہ۔ یہ عورت ہے جس نے اپنا حق مہر معاف کر دیا اور یہ فرمایا کہ میرا حق مہر جو ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے جنہوں نے کم از کم 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی چند عورتوں اور خصوصاً حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوات میں شامل رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ
خواتین لوگوں کو پانی پلاتی اور زخموں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ غزوہ احد، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین میں آپ نے شرکت فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، تو غزوہ حنین میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس خنجر سے کیا کرو گی؟ بولی اگر کوئی مشرک قریب آئے گا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر متبسم جو ہے وہ تبسم آپ نے فرمانے لگے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بات سن کے مسکرانے لگ گئے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، مسائل بھی پوچھتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں پانی کی مشک سے منہ لگا کر پانی پیا تو انہیں مشک کا وہ ٹکڑا کاٹ کر، ٹھیک ہے جی، جہاں پر آپ نے اپنے ہونٹ مبارک رکھے وہ ٹکڑا کاٹ کر پاک محفوظ کر لیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس سے مس ہوئے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی نہایت صابر، مستقل مزاج اور سخاوت کرنے والی خاتون تھی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا تو مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ لوگوں نے کہا انس کی والدہ غمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ارشاد فرمایا، ابو طلحہ نے تمہیں کھانے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے عرض کیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ابو طلحہ تمام صحابہ کرام کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب کیا کیا جائے گا؟ کھانا بہت کم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کثیر تعداد کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ غزوہ خندق کے موقع پر تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آ جائیں، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ صحابہ کرام کو ساتھ لے گئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہایت استقلال سے جواب دیتے ہوئے کہا ان باتوں کو اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے وہی روٹیاں اور سالن سامنے رکھا۔ اللہ کی شان اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سب لوگوں سیر ہو کر کھایا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں جو ہے نا حضرت ام سلیم کا قصہ ختم ہوا، ان کے حالات زندگی۔ اب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حالات زندگی۔